اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین مومنین مومنات مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف فیض النقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فوکنس اسلامک ٹی وی۔ اقتباس از خطبہ فدق کی آج کی 18ویں ویڈیو آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں اور پیش کرنے کی سعادت حاصل چاہ رہا ہوں۔ یہ بی بی کا خطبہ ہے جو بی بی نے بعد از رسول ایک مقام پہ دیا، وہ مقام تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ کہاں دیا، کس کے سامنے دیا، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ میں نے تو بی بی کے الفاظ آپ تک منتقل کرنے ہیں جو مجھے ملے ہیں، اور وہ پوسٹ مین ہونے کی حیثیت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس ٹکڑے کا جو آج کا 18ویں ویڈیو اس کے اندر رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا ہوا، اس میں بی بی جو ہے وہ کیا فرما رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے غور سے سنیے گا، فکر سے سنیے گا۔ اور دختر رسول فرما رہی ہیں کہ لما اختار اللہ فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ ومأوى اصفیائہ ظہر فیکم حسکۃ النفاق وشمل جلباب الدین۔ پھر فرماتی ہیں وَنَطَقَ کاظم الغاوین وَنَبَغَ خامل القلین، اور فرمایا وَحَدَرَ فَنِيقُ الْمُبْتِلِينَ۔ آگے فرماتی ہیں فَخَطَرَ فِي عَرَصَاتِكُمْ وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مغرزه حاطفا بكم فألفاكم لدعوته مستجیبین۔ اللہ اکبر، عجیب ہے۔ اللہ کے جانے بعد کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہیں پس جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے انبیاء کا گھر اور اپنے چنے ہوئے بندوں کی جائے پناہ اختیار کی، کیا مطلب؟ یعنی اپنے نبی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور بلانے کے بعد کیا ہوا، یہ بڑی حساس منزل پہ میں پہنچ چکا ہوں عزیزان گرامی قدر۔ بی بی کے الفاظ ہیں، میں نقل کر رہا ہوں، آپ کے پاس امانت پیش کر رہا ہوں کہ آپ ان کو پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ساری جو ویڈیوز جو 1 سے لے کے 27 تک انشاءاللہ ہوں گی، اور کس طرح آپ حضرات کی خدمت میں آ رہی ہیں، تو پلیز پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ میرا مقصد و مطلب اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو پہنچانا ہے، ان کے خطبات کو پہنچانا ہے، ان کے، اور جو لوگ جو ہے وہ پھر تحقیق کریں۔ یہ جتنا حق زہرا کو بیان کیا جا رہا ہے نا، جتنے یہ جلوس ہیں، عزاداری ہے، ماتمداری ہے ایام فاطمیہ میں، اور جناب مجالس اعزاں ہیں، یہ ذکر ہیں، یہ ویڈیوز جو بنائی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ اب کسی جھوٹے کی نہیں چلے گی کہ کوئی مجھ جیسا آدمی آ کے بیٹھ کے ویڈیو، جھوٹ کی ویڈیو چلا دے تو جھوٹ یہاں ہو جاتا ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، سچ کی فتح ہوتی ہے، سچ کو آنچ نہیں ہے، کیونکہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، جو سچوں نے باتیں کی ہیں وہ سچی باتیں ہم پہنچا رہے ہیں۔ آگے لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ کم از کم ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ تبلیغ کرو، پہنچاؤ، بس، اور کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، فساد نہیں، توہین نہیں، تحقیر نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کوئی نہ کسی کو کہتا ہوں چیلنج ہے تو کسی کو کہتا ہوں مناظرہ ہے، کوئی نہیں اس کے اندر نہیں۔ آخری ویڈیو میں کوئی میں ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی عطا ہو کہ میں کوئی ایسی بیان کر دوں، تو پھر اس میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ تک یہ متن پہنچایا میں نے، اور اس کے بعد یہ بی بی نے جو فرمایا ہے اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ سنیں کہ وہ ہے کیا۔ ایک جملہ تو میں پڑھ چکا ہوں نا کہ اللہ نے جب نبی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ بی بی نے بڑے بہترین اور طریقے سے اور بہترین انداز سے اور بڑے مضبوطی سے اور بڑے مستحکم طریقے سے لفظ کہے ہیں، اور وہ لفظ کیا تھے؟ پس جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنے انبیاء کا گھر اور اپنے چنے ہوئے بندوں کی جائے پناہ اختیار کی، اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس جملے کا مطلب یعنی اپنے نبی کو اپنی بارگاہ میں جب بلا لیا تو ہوا کیا؟
बुलाने के बाद हुआ क्या। अब छोड़िएगा नहीं, वीडियो आगे न कीजिएगा, प्लीज सुनिएगा। बीबी के अल्फाज है, मेरे अपने अल्फाज नहीं है। ये खुतबा फदक के अंदर ये बात मौजूद है। अरबी मतन आप हज़रात की खिदमत में मैं पेश कर चुका हूँ। उसमें कोई ऊपर नीचे छोटी मोटी कोई अगर पढ़ने में मिस्टेक हुई हो उसकी माजरत है, लेकिन मुद्दा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से भरपूर तरीके से कोशिश की कि बिल्कुल सही समझ आने वाला मतन पढ़े। बाज़ औक़ात वीडियो बनती है, आवाज़ के अंदर ऊपर नीचे होता है, तो उसमें हो सकता है किसी को कुछ एराब समझ आ रहा है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन मैंने बहुत ही मेहनत से और सोच समझ के पढ़ा कि देखूं कि कहीं किसी फाइल को मफूल न बना दूं और किसी मफूल को फाइल न बना दूं, किसी मुब्तदा को जो है वो कोई जुमला इसमिया है या फेलिया है उसमें कोई गलती ना कर पाऊँ, और अल्फाज सही तरीके से सलीके से वाज़ेह तौर पर पढ़ने की कोशिश की है। बहरहाल तर्जुमा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसका एक जुमला आप सुन चुके हैं कि बीबी ने, जिसका मतलब यह है कि जब नबी पाक को, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुला लिया तो हुआ क्या। असल मसला तो ये है, बाद रसूल हुआ क्या, जाने के बाद क्या हुआ। बीबी फरमाती है तो तुम में से नफाक की दुश्मनी जाहिर होने लगी। ये खुतबा पाक ज़हरा का है, मेरे जुमले नहीं है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ, किताबों में मौजूद खुतबा। जब वो पाक पैगंबर को अल्लाह ने बुला लिया अपनी बारगाह में तो तुम में से नफाक की दुश्मनी जाहिर होने लगी और गुमराह लोगों ने अपने चुप का रोजा तोड़ दिया, और जिसका जिक्र कहीं सुनने को नहीं मिलता था वो भी सर उठाने लगा। फिर सुने, दोबारा पढ़ रहा हूं, दोबारा। जाने के बाद हुआ क्या, रसूल के जाने के बाद हुआ क्या। बीबी फरमा रही है कि क्या हुआ, जब अल्लाह ने बुला लिया मेरे बाबा को तो उसके बाद हुआ क्या। फरमाती है तो तुम में से नफाक की दुश्मनी जाहिर होने लगी और गुमराह लोगों ने अपने चुप का रोजा तोड़ दिया, और जिसका जिक्र कहीं सुनने को नहीं मिलता था वो भी सर उठाने लगा, और बातिल अफराद के परवरिश याफ्ता ऊंटों की आवाजें निकलने लगी। अल्लाह। और बातिल अफराद के परवरिश याफ्ता ऊंटों की आवाजें निकलने लगी। और फरमाती हैं और शैतान ने अपना सर अपनी मख्फी गाह से निकाल लिया, हालांकि वो तुम्हें पुकार रहा था। शैतान ने क्या किया, अपना सर अपनी मख्फी गाह से निकाल दिया। पहले छुपा हुआ था, अब उसने क्या किया, सर को निकाल लिया और तुम्हें पुकार रहा था। बस शैतान ने तुम्हें अपनी दावत पर लब्बैक कहने वाला पाया। जैसे ही शैतान ने आवाज दी, उसने दावत दी, मखवी था, छुपा हुआ था, सामने आया, तुमने उसकी आवाज पे क्या कर दी, लब्बैक कह दी, और उसने तुम्हें अपनी लब्बैक पे कहने वाला पाया। कि ये है बीबी के खुतबा फदक में 18वीं वीडियो के अंदर जो अल्फाज पेश किए, जिसमें बीबी ने बयान किया कि रसूल के जाने के बाद क्या हुआ। ये आप हजरात के पास ये सारे जितने भी टुकड़े हैं मैं अमानतें पेश कर रहा हूँ, आपके हवाले हैं। आप इनको लोगों तक पहुंचाएं, खुदारा पहुंचाएं, आपका कुछ नहीं खर्चा होगा, कोई नहीं, बैठे बैठे आपने आगे शेयर कर देना है, आगे भेज देना है, आगे पैगाम पहुंचाना है। वल्लाह मेरा मकसद फकत तबलीग और पैगाम पहुंचाना है, शर पैदा करना नहीं है, फसाद पैदा नहीं करना है। अगर शर और फसाद पैदा करना होता तो किताबों में तो बहुत सारे नाम मौजूद हैं, हम नाम ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेते कि उसकी वजह से शर पैदा ना हो, उसकी वजह से फसाद पैदा ना हो, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, बल्कि अमन और तरीके से, सलीके से, शाइस्ता तरीके से, प्यार और मोहब्बत से और आजिज़ाना तरीके से हम अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। और हम इस मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, इस मुल्क में उसके आइन का एहतराम है, पासदारी है, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसकी वजह से इस मुल्क का अमन खराब हो। लेकिन तारीख को, हक़ाइक़ को शाइस्ता अंदाज में बयान करना यह हक़ है, और ये हक़ हम बयान करते रहेंगे और फिर लोगों को दावत देते रहेंगे कि ये आप खुद तहक़ीक़ करें, खुद पढ़ें, खुद देखें, मालूमात लें, और फिर जो आपको अच्छा लगे। लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ करूँगा, अच्छा यही लगना चाहिए, पहले रसूल की बेटी को राज़ी करो कि उसके दुश्मनों के साथ में खड़े हो, उसके मुखालिफिन के साथ में खड़े हो, उससे गुजारी। पहले बीबी को राज़ी करना है तो अल्लाह तो रसूलुल्लाह राज़ी होंगे, और रसूलुल्लाह राज़ी हो गए
ارے اگر اپنی بیوی کو راضی کر دیا، ان کے دشمنوں سے بیزار، اور بیوی سلام اللہ علیہا کے سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو، اور ان کو مان لیا، اور ان کو حق پہ مان لیا، سچ پہ مان لیا، اور دوسرے لوگوں کو سے بیزاری اختیار کر لی، تو پھر رسول راضی ہے، اور رسول راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرو، رسول کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کو راضی کرو۔ فاطمہ زہرا کو راضی کرنے کا طریقہ موجود ہے جو ہم بتا رہے ہیں، وہی انداز ہے کہ رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میری بیٹی کو جس نے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ یہ واضح پیغام ہے۔ اگر رسول اللہ کے عاشق ہو، اگر خاتم النبیین کو ماننے والے ہو، اگر پاک محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہو، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والے ہو، تو یاد رکھو فاطمہ زہرا وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی آتی تھی بیٹھتے نہیں تھے، اٹھ جاتے تھے رسول، اپنی جگہ سے اٹھتے اور پھر قام الیہا چند قدم آگے چلتے، اور چل کر اپنی بیٹی کا استقبال کر کے پھر فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو اٹھاتے، ہاتھوں پہ بوسے دیتے، اور پھر اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ یہ پاک زہرا کا مقام رسول نے بتایا، اور بعد از رسول پھر فاطمہ زہرا کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور پھر اگر کوئی کہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں، وہ درست ہیں، تو دوستو خود تحقیق کرو، خود سوچو۔ ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری بات ہے کہ ہم آپ تک مستحکم طریقے سے، اچھے انداز سے، پیارے انداز سے، مہذب انداز سے پیغام کو پہنچائیں۔ ہم ارسال کریں، آپ محصول کریں، پھر اس پہ سوچیں اور فکر کریں۔ انشاءاللہ مستفید پیغامات آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے، بس کوشش کریں لوگوں تک پہنچائیں۔ چاہتا ہوں یہ صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں، ساری ویڈیوز چلتی رہے، میرے مرنے کے بعد مجھے ثواب ملتا رہے، جو شیئر کرتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں سے بھی دنیا سے بھی چلے گئے تو جس نے جتنی بھی شیئر کی ہوں گی نا، وہ مسلسل لوگ دیکھیں گے ان کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب اسے ملے گا۔ کبھی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سستی اور کاہلی نہ کیا کرو، کبھی بھی بے توجہی نہ کیا کرو اس بی بی کے حوالے سے۔ بس یہ پیغام ہے کہ یہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے لیے یار رسول کھڑے ہو جائیں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اتنا جملہ کافی ہے فضائل کا، زیادہ فاطمہ زہرا کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن فقط فضیلت، یہ جملہ فضیلت تک کافی ہے کہ جس کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں، تمام لوگ کھڑے ہو جائیں، تمام صحابہ کھڑے ہو جائیں، وہ ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ، اور جس کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس سے بڑا کوئی مقام ہے؟ بتائیں۔ لوگ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایک ہی بیٹی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، ہمیں اس سے کوئی 4 ہیں یا 1 ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا اگر 4 بھی ہیں تو کھڑے ایک ہی کے لیے ہوتے تھے، باقیوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اتنی عزت و احترام ایک کے لیے کرتے تھے، باقیوں کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ایک ہی کے دروازے پہ آ کے اجازت طلب کرتے تھے، باقیوں سے اجازت نہیں لیتے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ 4 ہیں، چلو 4 کر لیں آپ، ہمارے نزدیک تو ایک ہی ہے۔ شاید غیر مستند جگہوں پہ یہ ہمارے پاس بھی کہیں 4 بیٹی کو تذکرہ ہے، تو وہ ان کو ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاس مستند روایات کے مطابق ایک بیٹی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مادر حسن ہے۔ لیکن اگر 4 ہیں تو بھائی سوچو، فکر کرو، 4 بھی ہے تو پھر کھڑے تو سنی شیعہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جناب فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور انہیں کے لیے کہتے تھے کہ فاطمہ بذات منی، انہیں کے لیے کہتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے پہنچائی اللہ کو پہنچائی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ ساری باتیں تو موجود ہیں میرے بھائی، پھر کس کی تلاش ہے؟ پھر کیا حجتیں ہیں؟ لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، لوگوں کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کو اتنا افضل مت لے جاؤ۔ بعد از رسول یہی ہستیاں افضل ترین ہستیاں ہیں، ان کے علاوہ کوئی افضل نہیں ہے۔ یہ پنجتن ہے پاک۔ بچپن سے آپ نہیں سنتے رہے پنجتن پاک؟ کون کون ہے پنجتن پاک میں؟ پاک ہے، اس کے علاوہ پاک کسی کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کے اتنے فضائل ہیں؟ نہیں ہے۔ کسی کا اتنا تقدس ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کی اتنی عزت وقار ہے رسول کے نزدیک، اللہ کے نزدیک؟ نہیں ہے بھائی۔ جب نہیں ہے تو یہی گھرانہ ہے، پھر اس گھرانے کے دشمنوں کو پہچانو، اس گھرانے کے مخالفین کو پہچانو۔ اتنا کافی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں کہیں کسی مقام پہ بھی آ گیا، جس نے بھی تکلیف دی، جس نے بھی اذیت دی، کسی مقام پہ بھی جس مقام پہ بھی ان کو اذیت دی، ان سب کو، ان میں سے کسی ایک کو بھی، تو لازمی بات ہے کہ اس نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے۔ جس نے رسول اللہ کو اذیت دی ہے دوستو، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے، تو وہ کیسے، اگر وہ مر گیا، ازالہ نہیں کیا،
غلطیوں کا ازالہ نہیں کیا، خطاؤں کا ازالہ نہیں کیا، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا ظلم کیا گیا ہے یہ اس نے معاف نہ کیا ہو، اور وہ بندہ بھی چلا جائے اور وہ بھی چلا جائے، تو بتائیں پھر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اللہ اس کی مانے گا یا جس نے ظلم کیا اللہ اس کی مانے گا؟ یہ سوچیں نا، فکر کریں، دیکھیں انشاءاللہ بات بڑی روشن ہے، بڑی واضح ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، اور تعصب سے ہٹ کر میں عرض کر چکا ہوں کئی ویڈیو کے اندر کہ یار اتنا تو سوچ لو، یہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہٹ دھرمی یہ نہیں ہے، ضد انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ دختر رسول فاطمہ زہرا کا ہے، رسول کی بیٹی کا مسئلہ ہے، رسول کی لخت جگر کا مسئلہ ہے، تو پھر کس بات پہ سوچ رہے ہو؟ کیا بحثیں کر رہے ہیں، کیا نتیجے نکل رہے ہیں؟ چھوڑیں اس بات کو. رسول کی بیٹی نے اگر مطالبہ کر دیا، پہلی بات تو واضح ہے کہ حق انہی کا تھا، حق پر تھی فاطمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا حق پہ تھی، حق پہ ہیں، حق پہ رہیں گی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی حق نہیں بنتا تھا، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ حق بنتا تھا، نہیں بنتا تھا، آئی تھی، رسول کی بیٹی تھی، رسول اتنا احترام کرتے تھے، بنتا نہیں بھی تھا تو بھی دے دینا چاہیے تھا جتنا وہ مانگتی. اگر وہ فقط اس زمین کی بات اگر میری آقازادی کر رہی تھی تو سامنے والا تو یہ کہتا کہ اے پاک زہرا آپ یہاں کیوں تشریف لائی ہیں، مجھے حکم دیا ہوتا تو میں چل کر آپ کے در پہ آتا اور اس در پہ کھڑے ہو کے آپ سے کہتا کہ اے دختر رسول حکم کیجئے. تو اگر اس وقت فاطمہ کہتی کہ یہ زمین لوٹاؤ واپس، تو اس وقت کہنے والا حق یہ بنتا تھا، کہنے والا کہتا کہ بی بی اس زمین کی آپ بات کرتی ہیں، پورے مدینے کی زمین آپ کی، پورے مکہ کی زمین آپ کی، کیونکہ یہ کائنات آپ کے اور آپ کے شوہر نامدار اور آپ کی اور آپ کے بیٹوں کی وجہ سے خالق ہوئی ہے. یہ ساری کائنات، یہ ساری زمین یہ آپ کی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ہم نوکر ہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا. یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے کیسے ہیلے تراشے جاتے ہیں، کیسے بہانے تراشے جاتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں. آج بھی اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو نسل رسول کے دشمنوں کو، یہاں تک کہ ایک پلید یزید ملعون کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے، یزید ملعون کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سلطنت کا بادشاہ اور حاکم، اور اس کی اس زمانے میں جو ہے وہ بیعت کرنی ضروری تھی اور کرنا چاہیے تھا. آج نواز رسول حسین ابن علی کو لوگ جو ہے کئی چند لوگ غلیظ قسم کے، پلید قسم کے اور گھٹیا قسم کے لوگ اور ایک بھاڑے کے لوگ میں اور ایک انتہائی خبیث قسم کے لوگ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان سے بھی بیزار جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے بیزار ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودا بازی نہیں، کسی قسم کی رعایت نہیں ہے. اگر نہیں تو آپ خود لوگوں سے اپیل ہے تحقیق کریں، پتہ آپ کو چل جائے گا. لیکن ایسا ہوا ہے، یہ حق اور سچ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.